الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عمار بن ياسر أنه كان يحدث أنهم تمسه وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصعيد للصلاة الفجر فضربوا بأكفيهم الصعيد ثم مسوا بوجوههم مسة واحدة ثم عادوا فضربوا بأكفيهم الصعيد مرة أخرى ومسوا بأيديهم كلها إلى المناكب والإبات من بطون أيديهم. رواہ ابو داود. اللہ اکبر. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. فجر کا وقت ہوا، پانی نہیں تھا، تو ہم نے تیمم کیا، مٹی پر ہاتھ مارے اور اپنے چہروں پر مسح کیا، پھر دوبارہ اپنے ہاتھ مٹی پر مارے اور اپنے ہاتھوں پر کندھوں اور بغلوں تک اور ہاتھوں کے اندر کی جانب سے مسح کیا. اس کو ابو داود نے روایت کیا ہے. یہ چونکہ نیا حکم آیا تھا، عمار بن یاسر مشہور صحابی ہیں جن پر مکہ مکرمہ میں بہت تشدد ہوا، اور ان کی والدہ ماجدہ اسلام کی پہلی شہید ہیں جو ابو جہل کے ہاتھوں شہید ہوئی. ان کی شہادت مشہور ہے. تو نیا حکم آیا تھا تیمم کا، تو چونکہ تھا کہ اپنے ہاتھوں کو بازوؤں تک دھو، تو انہوں نے سمجھا کہ بازوؤں تک سے مراد کندھوں اور بغلوں تک. انہوں نے جب بازوؤں کا مسح کیا تو کندھوں کے نیچے بغلوں تک اور اوپر کندھوں تک کیا. لیکن پھر بعد میں انہوں نے اصلاح کر لی. پتہ چلا کہ جتنا بازو وضو میں دھونا ضروری ہے اتنے ہی بازو کا مسح بھی ہوتا ہے. باب الغسل المسنون. غسل مسنون کا بیان. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء احدکم الى الجمعۃ فلیغتسل. حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جمعہ کی نماز کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ غسل کرے. جمعہ کی نماز کے لیے غسل کرنا مسنون ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اگر کوئی نہ کرے تو اس کی نماز نہیں ہوگی یا وہ گناہگار ہوگا. ایسی کوئی بات نہیں. اور خاص کر ان لوگوں کو جو مزدوری کرتے ہیں یا مشقت کا کام کرتے ہیں یا خاک مٹی میں لتھڑے رہتے ہیں تو انہیں ضرور غسل کرنا چاہیے. اور جو یہ کام نہیں کرتے وہ بھی غسل کریں تو جمعے کے لیے غسل کا ثواب ہے. اور ایسے وقت میں غسل کرے کہ اسی غسل میں جمعے کی نماز ادا کر لے تو وہ غسل جمعے کے لیے ہے. اگر پہلے صبح اٹھ کر غسل کر لیا پھر بعد میں جمعے کے لیے وضو کیا تو وہ غسل جمعے کے لیے نہیں ہے، وہ جمعے کے لیے شمار نہیں ہوگا. جمعے کے لیے وہ غسل شمار ہوگا کہ غسل کرنے کے بعد اسی وضو کے ساتھ اسی غسل کے ساتھ جمعے کی نماز ادا کر. تو نہ کرنے میں گناہ نہیں ہے. نماز فرض ہوتی ہے تو وضو فرض ہے، لیکن یہ مسنون طریقہ ہے اور اس میں بہت سے حکمتیں ہیں. اللہ کی رضا الگ ہے، ثواب الگ ہے، اور صحت کے لیے اور دنیاوی فوائد اس میں الگ ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کا کوئی حکم
حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق علی کل مسلم ان یغتسل فی کل 7 ایام یوما یغسل فیہ راسہ وجسدہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر حق ہے کہ ہر 7 دن بعد ضرور غسل کرے اور اچھی طرح سے اپنے سر کو دھوئے صاف کرے اور بدن کو بھی اچھی طرح سے صاف کرے۔ تو یہ حکم تب کا ہے جب صحابہ پہ غربت تھی، تنگ دستی تھی، لوگ سارا دن مزدوری کرتے تھے، پہننے کے کپڑے بھی اچھے نہیں تھے، نہانے کی فرصت ہی نہیں ملتی تھی، پانی کی بھی قلت ہوتی تھی مدینہ منورہ میں، کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا تو نہانا کسے یاد رہتا تھا۔ تو اس حال میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ نہا سکے، کوئی وجہ ایسی ہو کہ پانی دستیاب نہیں، فرصت نہیں ملی، مزدوری میں کام میں لگا رہا، تو ہفتے میں 1 دن ضرور نہائے۔ یعنی صفائی اللہ کریم کو پسند ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے اور صحت کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو یہ حکم آج کل کے لیے نہیں کہ آج کل تو لوگ صبح اٹھ کر ضرور نہاتے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ نبی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جمعہ کے دن غسل کرنا ہر بالغ پر واجب ہے۔ حضور کا واجب فرمانے سے مراد یہی ہے کہ یہ مسنون ہے، لیکن ایسی سنت ہے کہ جس پر عمل نہ ہو سکے تو گناہ نہیں، عمل ہو سکے تو بے پناہ فوائد۔ وعن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل، رواہ احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، دارمی۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جندب سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جمعہ کے دن وضو کیا تو فرض ادا ہو گیا، جس نے وضو کر کے جمعہ ادا کر لیا تو کوئی حرج نہیں، فرض ادا ہو گیا۔ لیکن جس نے غسل کیا تو غسل کرنا بہت افضل ہے، بہت بہتر ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اس کو احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، دارمی نے روایت کیا ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غسل میتا فلیغتسلہ، رواہ ابن ماجہ وزاد احمد والترمذی وابو داؤد من حملہ فلیتوضأ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص مردہ کو غسل دے تو چاہیے کہ وہ خود بھی غسل کر لے۔ اس کو ابن ماجہ اور زیاد نے روایت کیا اور احمد اور ترمذی، ابو داؤد نے اور اس پہ زیادتی کی ہے کہ جو اسے اٹھائے اسے چاہیے کہ وضو کرے۔ میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہ کرے تو گناہ نہیں ہے، پسندیدہ بات ہے، لیکن نہ کرے تو گناہ نہیں۔ غسل اس لیے ہے کہ غسل میت کو دیتا ہے تو میت کے بدن سے لگنے والے پانی کے چھینٹے وغیرہ اس پر بھی پڑتے ہیں، تو اگر غسل کر لے تو پوری صفائی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر غسل نہ کرے تو وضو کر لے، جنازے میں شامل ہو جائے، کوئی حرج نہیں ہے، مستحب ہے کہ وضو کرے۔ اور مستحبات میں عمل کرنے میں بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے، چھوڑ دینے میں گناہ نہیں ہوتا۔
اور فرمایا جو میت کو اٹھائے یعنی غسل دیتے وقت میت کے جسم کو سیدھا الٹا کرے، اس پر پانی ڈالے، تو وہ بھی کم از کم وضو ضرور کرے، کیونکہ وہ چھینٹے وغیرہ ہاتھوں پاؤں پر بھی پڑ جاتے ہیں۔ غسل کرے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو وضو ضرور کر لے۔ غسل کرے تو مستحب ہے، نہ کرے تو وضو ضرور کر لے۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل من 4 من الجنابہ ویوم الجمعہ ومن الحجامہ ومن غسل المیت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے 4 کاموں کے بعد غسل کا حکم دیا ہے۔ یہ 4 کام جو کرے وہ غسل بھی کرے۔ پہلا حکم غسل جنابت ہے، جنبی ہو جائے تو ضرور غسل کرے۔ اس کے بعد جمعے کے دن کا کہ کوشش کرے جمعے کی نماز کے لیے غسل کر لے۔ تیسرا یہ جو آج کل رواج ہو گیا ہے کہ جی حجامہ سنت ہے، یہ حجامہ والوں کے لیے بھی حضور کا حکم ہے کہ جو سینگی لگوائے یا حجامہ کرے وہ غسل بھی کرے، کیونکہ بدن سے خون نکلتا ہے، اس کی آلائش دائیں بائیں لگ جاتی ہے۔ تو اس طرح ہوتا تھا نا کہ اس طرح سے پچھنے سے لگا کر اوپر وہ اس وقت جانوروں کے سینگ چونکہ اندر سے خالی ہوتے تھے تو ان میں کوئی روئی یا کپڑا ڈالا، اسے جلایا، آکسیجن جل گئی تو وہ اوپر لگا دیا تو وہ کھینچ لیتا تھا خون کو۔ تو دراصل یہ درد کا علاج ہے۔ تو فرمایا جو سینگی لگوائے، جسے آج کل حجامہ کے نام سے بڑا پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ سنت ہے، یاد رکھیں کوئی اضطراری کام قابل عمل قابل تقلید نہیں ہوتا۔ سنت اضطراری قابل عمل نہیں ہوتی۔ سنت اضطراری وہ ہوتی ہے جو مجبوراً نہ چاہتے ہوئے بندے پہ وارد ہو، جیسے اللہ کے نبی کو بخار ہو گیا اور ساری امت پر واجب نہیں کہ سب کو بخار ہوگا تو پیروی ہوگی۔ اللہ کے نبی، کتنے نبی جو یہودیوں نے شہید کر دیے، اب ان کی امت پر یہ واجب ہو گیا کہ وہ گردنیں کٹا دیں۔ یہ سنت اضطراری ہوتی ہے۔ جنگ میں کسی نبی کا ہاتھ شہید ہو جائے تو ساری امت ہاتھ کٹا دے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جسے آج حجامہ کہتے ہیں یا سینگی لگوانا، یہ سنت اضطراری ہے۔ وہ تو اب پیشہ بن گیا نا، تو پیسے لینے کے لیے پراپوگنڈا کرتے ہیں بڑا ثواب ہے اور سنت ہے سنت ہے۔ بھائی سنت سمجھ کر عمل نہ کریں۔ بیماری ہو، تکلیف ہو، درد ہو کسی عضو میں تو اس پر سینگی، پشت پر، سینے میں، بلکہ نمونیے کا درد جو ہوتا ہے جسے ذات الجنب کہتے ہیں، اس کے لیے بھی مفید ہے۔ یہ سینگی لگوائی جائے تو اس میں افاقہ ہو جاتا ہے، لیکن بیماری کا علاج ہے، سنت اضطراری ہے۔ ہر ایک سنت کے شوق میں نہ دوڑے کہ یہ سنتیں عمل کر رہا ہوں۔ فرض چھوڑے ہوئے ہیں، نماز ادا کوئی نہیں کرتا، پردہ فرض ہے، ننگیاں ناچ رہی ہیں، اسے کوئی نہیں پوچھتا، ننگے ڈانس ہو رہے ہیں، عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے تو ٹیلی ویژن پر سارا دن ساری رات گانے گاتی ہیں، اور یہ سنت سب کو پیاری ہو گئی۔ تو یہ پیسے کمانے والوں نے پراپوگنڈا کر کے اسے ہوا دی ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد غسل کرنا چاہیے، تو پوری سنت پر عمل کیا جائے۔ جو کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ پوری سنت پر عمل کریں۔ غسل کریں گی تو سارا میک اپ 50-60 ہزار کا، لاکھ روپے کا ضائع ہو جائے گا۔ اب آگے عمل کرنا تو اوکھا ہو جائے گا۔ کیوں قاری صاحب؟ یہ عمل تو اوکھا ہو جائے گا۔ میک اپ وغیرہ کرا کے لوگ جاتے ہیں، لڑکے بھی اب تو بندے بھی میک اپ کراتے ہیں، تو وہ کیسے منہ دھوئیں گے؟ وَمِنَ الْغُسْلِ الْمَيِّتِ، اور چوتھا میت کو غسل دینے کے بعد فرمایا کہ غسل کر لے تو بہت اچھی بات ہے۔ تو یہ مستحبات میں سے ہیں، عمل کرے تو بہت اچھی بات ہے، نہ کر سکے
تو گناہ نہیں ہے، وضو کر لے۔ لیکن یہ آج کا زمانہ تو وضو سے بھی بھاگتا ہے نا، چونکہ منہ دھویا تو وہ تو جو ہزاروں روپے بیوٹی پارلر پر دے کر آئے تھے وہ تو ضائع ہو گئے، تو پھر کیا فائدہ منہ دھونے۔ تو میرا خیال ہے ان کا عذر معقول ہے، انہیں تیمم کرنا چاہیے۔ اللہ اللہ اللہ۔ قیس بن عاصم انہ اسلم فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یغتسل بماء وسدر، رواہ الترمذی وابو داؤد والنسائی۔ حضرت قیس بن عاصم سے روایت ہے کہ وہ مسلمان ہوئے، انہوں نے اسلام قبول کیا تو نبی علیہ السلام نے انہیں غسل کرنے کا حکم دیا، یعنی جو کفر سے اسلام میں داخل ہو وہ بھی غسل کرے گا، تاکہ جو کفر کی نجاست اندر تھی وہ تو کلمہ پڑھنے سے الحمدللہ رفع ہو گئی اور اندر صاف ہو گیا، منور ہو گیا، لیکن جو ظاہری جسم پر ہے اسے غسل کر کے دھو کے صاف کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی میں بیری کے پتے ڈال دو۔ یہ ضروری نہیں کہ بیری کے پتے ہی ڈالیں، آج کل تو بڑے صابن اور بڑی چیزیں اور شیمپو اور بے شمار چیزیں آ گئی ہیں، تو بیری کے پتے سے مردے کو بھی غسل دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سنت ہے۔ یہ سنت نہیں ہے، ہر بات کو سنت کہنا بھی گستاخی ہے۔ یہ صفائی کے لیے ہوتا ہے، یہ جب پانی میں ڈالے جاتے ہیں تو پانی میں ایسی تاثیر پیدا کر دیتے ہیں کہ ایک تو اس سے اعضاء دھونے سے اعضاء نرم ہوتے ہیں۔ عام پانی سے آپ کسی بدن کے حصے کو دھوئیں تو اکڑتا ہے، خشک ہو جائے تو اس پانی میں بیری کے پتے ہوں تو دھونے کے بعد اکڑتا نہیں، جسم نرم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا میل اتارنے میں وہ تعاون کرتے ہیں، معاون ہوتے ہیں، میل زیادہ اترتا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ اچھا ہے اس میں بیری کے پتے ملا لو۔ اگر بیری کے پتے نہ بھی ڈالتے تو پانی کے غسل سے وہ پاک ہو جاتے، لیکن یہ مستحب ہے کہ صفائی کے لیے بھی آج کل تو لوشن آ گیا نا، نہا کر لوشن لگا لیتے ہیں، تو زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں تھیں، اور نہانے سے جسم اور کھال اکڑ جاتی ہے پانی سے اثر سے۔ خالی ہاتھ دھو لیں سادہ پانی سے تو ان میں سختی آ جاتی، اس پانی میں بیری کے پتے ہوں تو ان پر لوشن نہیں لگانا پڑتا، وہ نرم کر دیتے ہیں جلد کو۔ اس کو ترمذی، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ تو اس پہ انسسٹ کرنا سنت ہے، سنت ہے ضرور کرو، میت کو کم از کم ضرور نہ لاؤ، تو یہاں حضور نے میت کو حکم تو نہیں دیا، یہ بندہ تو اس نے تو اسلام قبول کیا، زندہ آدمی تھا، تو میت کے لیے بھی حکم اسی لیے ہے کہ پانی کو میل اتارنے کی بھی صلاحیت دیتی ہے اور وہ سخت نہیں کرتا بدن کے حصے کو، کھال کو، دھونے کے بعد کھال نرم ہوتی ہے۔ وعن اکرمۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان ناسا من اہل العراق جاؤ فقالوا یا ابن عباس ان ترى الغسل یوم الجمعۃ واجبا لا قال لا ولكنه اطهر وخير لمن اغتسل ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب فسأخبركم كيف بدا الغسل كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف انما هو عريش خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار ورق الناس في ذلك الصوف حتى صارت منهم رياح أذان بذلك بعضهم بعضا فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الرياح قال يا أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس أحدكم أفضل ما يجهد من دهنه في طيبه قال ابن عباس ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وكفى العمل وسع مسجدهم وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق رواه ابو داود۔ حضرت اکرمہ سے روایت ہے کہ اہل عراق سے کچھ لوگ آئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں، اور انہوں نے سوال کیا
کہ آپ کیا سمجھتے ہیں جمعہ کے دن غسل واجب ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، لیکن بہت پاک کرنے والا ہے، بہت بہتر ہے اگر غسل کیا جائے تو۔ جو شخص غسل کرے وہ بہت بہتر ہے، اور جو غسل نہ کرے اس پر واجب نہیں ہے، وہ وضو کر کے جمعہ پڑھ لیں۔ پھر انہوں نے فرمایا تو میں بتاتا ہوں کہ یہ حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں دیا تھا کہ جمعے کو غسل کیا کرو۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جمعے کا غسل کیسے شروع ہوا۔ فرمایا لوگ فقیر تھے، مہاجرین آگے، ہر چیز چھوڑ کر خالی دست آگے، نہ مکان، نہ گھر، نہ لباس، نہ کھانے کو۔ انصار مدینہ زراعت پیشہ غریب لوگ تھے، مزدوری کرتے اور کھجوریں کاشت کرتے، زراعت ہی تھی ان کی، کھجوریں ہی زراعت تھی۔ تو ان پر مہاجرین کا بوجھ بھی پڑا، انہوں نے گھر بھی آدھے آدھے بانٹ لیے، مال بھی، لیکن سارے غریب ہو گئے۔ جو ان کے پاس گزارا تھا وہ بھی نصف انہوں نے دے دیا۔ تو لوگ اس وقت مزدوری کرتے تھے۔ فرمایا لوگ اس وقت اپنی پیٹھوں پہ کام کرتے تھے، یعنی مزدوری کرتے تھے، سامان پیٹھوں پہ لاد کر ڈھوتے تھے، مال ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، مشقت کرتے تھے۔ اور مسجدیں بھی تنگ اور قریب چھت والی تھیں، یعنی محض ایک چھپر ہی ہوتا تھا کہ بندہ کھڑا ہو تو اس کا سر چھت سے لگتا تھا، محض کھجور کی ڈال اور اوپر پتے ڈال کر۔ تو فرماتے ہیں کیا عمارت کیا تھی، ایک چھپر ہی ہوتا تھا، جیسے چھپر بنا دیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گرمی کے دن تشریف لے گئے ان کی مسجد میں سے ایک مسجد میں، تو لوگوں نے انہی کپڑے پہنے ہوئے تھے جو سستا کپڑا ہوتا تھا، عام ملتا تھا۔ تو جو کپڑا باریک اور مزیدار ہوتا تھا وہ خریدنے کی شکت نہیں تھی، تو لوگوں نے وہ موٹے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور گرمی تھی بے شمار، تو پسینے میں غرق ہو گئے لوگ، کپڑے بھی بھیگ گئے۔ تو ان سے ناگوار سی بو آنے لگی، پسینے کی، ہر بدن کی الگ بو ہوتی ہے، تو وہ بو پھیل گئی، جس سے بعض نے بعض کو ایذا دی، یعنی انہی میں سے بعض کو پھر وہ ناپسند بھی ہوتی تھی، وہ ناخوش بھی ہوتے تھے کہ یار یہ تو ساری بو پھیل گئی، کیا کریں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بو محسوس فرمائی تو آپ نے فرمایا اے لوگو جب یہ دن آئے تو نہاؤ، پسینے کو، بدن کو صاف کر لو۔ اور ابن عباس نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نہاؤ، اور اگر ممکن ہو سکے تو بہترین خوشبو لگاؤ، جو میسر ہو وہ خوشبو بھی لگاؤ تاکہ ناگوار بو نہ آئے۔ تو غسل کرو، خوشبو لگاؤ، اور تیل استعمال کرو، بالوں وغیرہ میں تیل کرو، کنگھی کرو، خود کو سنوارو۔ تو فرمایا حضرت عمر نے پھر اللہ تعالیٰ نے فراخی دی، وہ لوگ ان کے علاوہ سوتی کپڑے پہننے لگے، کام بھی کفایت کر گئے، مسجدیں کشادہ کر دی گئیں، اور چھتیں بلند ہو گئیں، خوبصورت عمارتیں بن گئیں، اور وہ شے جو ناگواری کا سبب بنتی تھی وہ جاتی رہی۔ لوگ نہ وہ محنت کرتے تھے، نہ وہ موٹے کپڑے ہوتے تھے، نہ اس قسم کی غذا ہوتی تھی، لوگ آسودہ حال ہو گئے، اللہ نے مہربانی فرمائی، مسجدیں بھی انہوں نے خوبصورت اور بلند اور کشادہ بنا لی، لباس بھی سوتی ہو گئے، اچھے لباس قیمتی ہو گئے۔ تو وہ چیز جو ایذا کا سبب وہ جاتی رہی، فرمایا تو یہ حکم تو اس کے لیے تھا۔ اب ضروری نہیں کہ نہ نہائے تو بہت اچھی بات ہے، نہ نہائے تو وضو کر لے تو اس کے لیے کافی ہے، اور یہ واجب نہیں ہے۔ اللہ باب الحیض، حیض کے بارے ارشادات نبوی خواتین کو
جو منتھلی کورس ہوتا ہے اس کے بارے شریعت کے احکام کیا ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان اليہود كانوا اذا حاضت المرأة فيهم لم يعاتبوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم فانزل اللہ تعالیٰ ويسألونك عن المحيض الى الآية فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصنع كل شيء الا النکاح فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل ان يدع من امرنا شيئا الا خالفنا فيه فجاء سعيد بن حذير وعباد بن بشير فقال يا رسول الله ان اليهود يقولوا كذا وكذا فلا نجامعهن فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا ان قد وجد عليهما فخرج واستقبلتهما هدية من اللبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفنا أنه لم يجد عليهما۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہود بڑے بڑے علماء یہود کے تھے اور انہی کے فتوے چلتے تھے، بلکہ مکی حیات مبارکہ میں مشرکین مکہ بھی مدینہ منورہ کے یہودیوں سے آ کر سوال پوچھ جاتے تھے اور حضور پر کرتے تھے۔ تو یہودیوں کا قاعدہ یہ تھا کہ جب کسی خاتون کو ماواری آ جاتی تو وہ اس کے ساتھ گھروں میں میل جول بھی چھوڑ دیتے، اسے ساتھ کھانا بھی نہ کھانے دیتے، تو ملنا جلنا تو پھر دور کی بات ہے، اس سے بات تک نہ کرتے، الگ کر دیتے کسی ایک کمرے میں، کسی ایک کونے میں، وہاں اسے کھانا ملتا رہتا، اور بالکل جب تک پاک نہ ہو جاتی اس سے بول چال بھی، اس کے ساتھ کھانا پینا بھی سب ترک کر دیتے تھے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس صورتحال کی گزارش بارگاہ نبوی میں کی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہاں تو یہ رواج ہے جو یہود کرتے ہیں وہ سارے لوگ کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب وہ آئے کریمہ نازل ہوئی یسألونک عن المحیض، وہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ آگ کے بارے، حیض والی عورتوں کے بارے پوچھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ تم سب کچھ کرو سوائے جماع کے، یعنی عورت جب ناپاکی کی حالت میں ہو تو اس سے ہم بستری جائز نہیں ہے، باقی وہ کھانا پکائے پاس بیٹھے باتیں کرے، تم بوس و کنار کر سکتے ہو، بات کر سکتے ہو، کھانا پکایا ہوا کھا سکتے ہو، تمہیں وضو کرائے جانے کچھ بھی ہو، ایک جماع کے علاوہ سارا کچھ کر سکتے ہو۔ جب یہ خبر یہودیوں کو پہنچی تو انہوں نے کہا یار یہ آدمی عجیب ہے، معاذ اللہ، ہمارے دین کے تو یہ پیچھے لگ گیا ہے، ہمارے دین کے ہر حکم کی مخالفت کرنے کا اس نے تو گویا ذمہ لے لیا ہے کہ جو بھی ہماری احکام ہیں ان کی مخالفت کرتا ہے۔ حضرت اسیب نے حضیر عباد ابن بشر آئے اور انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ یہود ایسا ایسا کہتے ہیں۔ رسول اللہ کا چہرہ اثر متغیر ہو گیا، آپ کو سخت ناگوار گزرا، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ ان پر سخت خفا ہو گئے ہیں، اور وہ دونوں مجلس سے کھسک گئے۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ کا تحفہ آ گیا، کسی نے تحفتاً دودھ بھجوا دیا، تو آپ نے ان کے پیچھے بندہ دوڑایا کہ جاؤ ان دونوں کو بلا لو۔ جب وہ واپس آ گئے تو آپ نے پہلے دودھ ان کو دیا کہ دودھ پی لو پھر چلے جانا۔ تو پھر ہم نے سمجھا کہ نہیں، حضور ان سے ناراض نہیں ہوئے، یہود کی بے جا اعتراض سے آپ کو ناپسندیدگی ہوئی، ان پر خفا تھے، ان پر ناراض نہیں ہوئے کہ انہیں تو آپ نے دودھ کا پیالہ بھی پلایا۔
عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت كنت اغتسل انا والنبي صلی اللہ علیہ وسلم ان آناء واحد وكلانا جنب وكان يأمرني فأعتذر فباشرني وانا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وانا حائض۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور میں نے ایک ہی برتن سے غسل کیا، جبکہ ہم دونوں جنبی تھے، ہم پر غسل واجب تھا۔ تو اس وقت بڑا سا برتن ہوتا تھا، کوئی کپ وپ تو ہوتے نہیں تھے، پہلے ہاتھ دھو کر پاک کر لیا اور پھر ہاتھوں سے چلوؤں سے پانی لے کر غسل کیا جاتا تھا۔ اور جب مجھے یہ منتھلی کورس ہوتا تو مجھے فرماتے کہ اچھا سا مضبوط سا تہ بند باندھ لو، کمر کے ساتھ تہ بند باندھ لو۔ میں باندھ لیتی، پھر مجھ سے پیار فرماتے، پوس و کنار کرتے، لیکن فرماتے کہ کمر کے ساتھ مضبوط کپڑے کا کمر بند باندھ لو۔ درا حال کہ میں اس حال میں ہوتی جو عورتوں کا ماہواری کا ہوتا ہے، اور آپ اپنا سر، چونکہ حجرہ مبارک مسجد کے ساتھ متصل تھا، وہی دیوار حجرہ مبارک کی تھی جو مسجد کی، جیسے آج روضہ اطہر ہے مسجد میں، تو درمیان میں ایک کھڑکی تھی جس سے حضور حجرہ مبارک میں تشریف لے جاتے یا مسجد میں تشریف لے آتے۔ تو فرمایا آپ اعتکاف بیٹھے ہوتے تھے اور میں ماہواری میں ہوتی تھی، تو آپ اپنا سر مبارک اس کھڑکی سے اندر کرتے اور میں دھو دیا کرتے تھے، یعنی یہ چیزیں اس حال میں منع نہیں ہیں۔ وَأَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أَنَابِلُهُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيهَا فَيَشْرِبُهُ وَتَعْرَقُ الْأَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أَنَابِلُهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيهَا۔ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں پانی پیتی تھی اس حال میں کہ میں ناپاک ہوتی تھی، اور پھر وہ برتن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تھی، تو آپ اپنا منہ مبارک اس جگہ رکھ کر پانی پیتے تھے جہاں سے میں نے منہ رکھ کر، میرے لب جہاں لگے تھے وہیں اپنے لب مبارک رکھ کر پانی پیتے تھے۔ یہ آپ کی غایت محبت ہے۔ اور کھانے کے وقت میں گوشت کھاتی، ہڈی چوستی، اور میں اسی حال میں ہوتی، تو پھر میں وہ آدھا کھا لیتی، آدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیتی، تو اپنا دہن مبارک اسی جگہ رکھتے جہاں سے میں نے کھائی تھی۔ یہ حضور کی انتہائی محبت اور کرم تھا ام المومنین رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ تو گویا اس سے مراد یہ ہے کہ عورت ماہواری کے دنوں میں کوئی ناپاک نہیں ہو جاتی، وہی بندہ ہے، وہی انسان ہے، صرف مقاربت منع ہے، باقی ٹھیک ہے۔ وَأَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں ام المومنین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں آرام فرما ہوتے تھے، اور میں اس حال میں ہوتی تھی جو عورتوں کا ہر مہینے ہوتا ہے، لیکن حضور وہاں میری گود میں لیٹے ہوئے قرآن تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی عادت مبارک تھی کہ لمحہ بھر فرصت ملتی تو یا قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے یا 2 نوافل ادا فرما لیتے، یہ عادت مبارک تھی ساری زندگی۔ تو فرمایا میری گود میں آرام فرما ہوتے تھے، تکیہ لگا کر لیٹے ہوتے تھے، اور میں ناپاک ہوتی تھی لیکن حضور اس حال میں قرآن تلاوت فرما رہے ہوتے تھے۔
اللہ 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 عنہا قالت قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ناولنی الخمر من المسجد فقلت انی حائض فقال حیضتک لیس بشدیک۔ انہی سے ام المومنین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دے کر فرمایا، آپ مسجد میں تشریف فرما تھے تو اسی کھڑکی سے حکم دیا کہ مجھے جائے نماز پکڑا دو۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو حائض ہوں، میں تو پاک نہیں ہوں۔ تو فرمایا تیرا حیض تیرے ہاتھوں میں نہیں گھس گیا، ہاتھ تو پاک ہیں، تو مجھے جائے نماز پکڑا دو، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتی حائضا او امرأة فی دبرها او کاہنا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ الترمذی۔ تین باتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی عورت کے ساتھ حیض کی حالت میں یا پیچھے کے راستے سے صحبت کرے اور جو شخص کاہن کے پاس، جوگی جوتشی نجومی کے پاس جائے اور اس کی باتوں پہ یقین کرے، آپ نے فرمایا اس نے جو کچھ محمد رسول اللہ پر اتارا گیا تھا اس کے ساتھ کفر کیا۔ یعنی جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، قرآن پاک، حدیث پاک بھی منزل من اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ حدیث میں مضمون اللہ کی طرف سے، الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، حدیث بھی وہی لائی ہے اور قرآن خود وہی ہے۔ تو فرمایا جس نے کاہن کی بات پہ یقین کیا، نجومی کی بات پہ، اس نے اس بات کا انکار کر دیا، اس کے ساتھ کفر کیا جو اللہ کے رسول پر نازل ہوا ہے۔ اور اب عالم یہ ہے کہ ہمارے اکابرین وہی ہیں جو ہم پر حکومت کر رہے ہیں، سب نے الگ الگ نجومی رکھے ہوئے ہیں، پر کانٹیننٹ ان میں جگہ نہیں ملتی، ہر ایک نجومی کو وہاں کمرہ لے کر دیا ہوا ہے، اور ہماری قسمتوں کے فیصلے وہ نجومی کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ قانون بناؤ، یہ فیصلہ کرو تو فائدہ رہے گا۔ تو اس طرح 20 کروڑ لوگوں کی قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، انہیں ذرا یہ سن لینا چاہیے کہ یہ انکار ہے اسلام کا نجومی کی بات پہ اعتبار کرنا۔ رواہ الترمذی ابن ماجہ والدارمی فی روایت ما فضلتہ بما یقول فقد کفر، وقال الترمذی لا نعرف هذا الحدیث الا من حکیم الاسلم من ابی تمیمۃ عن ابی ہریرہ۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے، ابن ماجہ دارمی نے، اور ان دونوں کی روایت میں کاہن جو کچھ کہتا ہے اس کی تصدیق کرے وہ کافر ہوا۔ ترمذی نے کہا ہم اس حدیث کو نہیں جانتے مگر حکیم اسلم عن ابی تمیمہ عن ابی ہریرہ کی روایت سے جانتے ہیں۔ وعن میمونۃ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی مرت بعضہ علی و بعضہ علیہ وانا حائض۔ حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ایک چادر میں ہوتے تھے، یعنی بعض چادر کا حصہ مجھ پر ہوتا تھا اور بعض رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر پر، اور آپ نماز ادا فرماتے تھے۔ آپ کی عادت مبارک تھی کہ نوافل ادا فرماتے رہتے تھے، درا حال
کہ میں پاک نہیں ہوتی تھی، میں اس حال میں ہوتی تھی اور چادر مشترک ہوتی تھی ہماری، پھر بھی حضور نوافل ادا فرماتے تھے، نماز پڑھتے رہتے تھے، تو گویا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ 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 رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا قبل ذلك. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا، أنت ولينا في سفرنا وحضرنا في مالنا وأهلنا، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وصلى الله تعالى على حبيبه محمد برحمتك يا رب اللہ۔